ہائے وہ گرمیوں کی چھٹیاں جو نانی کے گھر پہ بتایا کرتے تھے۔ پریکشا سماپت ہوتی، 2 مہینے کی لمبی چھٹیاں ہوتی، ہم خوشی سے اچھل پڑتے تھے۔ اب تو پڑھائی سے چھٹکارا مل گیا، ہم نانی کے گاؤں جائیں گے۔ ہم 5 بھائی بہنوں، 2 بہن، 3 بہنیں۔ میں سب سے بڑی ہونے کے کارن ماں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، اس لیے کبھی کبھی نانی کے گاؤں جانے کو ملتا تھا۔ ویسے ماں بھی کچھ چاہتی تھی کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم بھائی بہن مستی کرتے، سارا دن لڑتے، ادھم مچاتے رہتے، تو ماں پریشان ہو جاتی۔ ماما جی ہمیں لینے آتے اور ہم جلدی سے پیکنگ کرتے، 4 جوڑی کپڑے پہننے کا رکھتے، کچھ اپنا سامان لے کر نانی کے گاؤں خوشی خوشی چل پڑتے تھے۔ نانی کے گاؤں میں ہرے بھرے کھیت کھلیان، کنواں، تالاب، ندیاں دیکھ کر من ایک دم خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا۔ موسی کے بچوں کے ساتھ ہم سبھی کی ٹولیاں بن جاتی تھیں۔ نانا نانی جی، ماما مامی جی بھی ہماری راہ تکتے رہتے تھے۔ پریکشا ختم ہوتے ہی ہم دھمکتے، پورا دن دھما چوکڑی مچاتے، صبح سے اٹھ کر تالاب کے کنارے سیر پر چل دیتے۔ وہاں تالابوں میں کمل پشپ کھلے ہوئے رہتے، وہاں کی تازگی شدھ ہواؤں کا آنند لیتے، کچھ باغیچے سے آم جامن پھل توڑتے ہوئے گھر لے آتے، نانی کے ہاتھوں سے لکڑی کے چولہے پر بنایا سوادشٹ بھوجن کھاتے، کچھ دیر دوپہری کو سو جاتے، پھر گھر پر ہی لوڈو، املی کے بیج، چوڑی یا لکڑی کے ٹکڑوں سے چوکور، زمین پر ہی گوبر سے لپا رہتا اسی پر آکرتی اکیرتے، پھر لوڈو جیسا یہ کھیل کھیلتے سمے بتاتے تھے۔ شام کو چائے ناشتہ کرنے کے بعد گاؤں کی سیر کرنے ندی کے کنارے جا کر ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھتے تھے، کچھ دیر چھپن چھپائی، کھوکھو، کبڈی، کانچ سے بنی گولیوں سے کھیلتے، کبھی کاغذ پینسل سے چترکاری کرتے تھے، کبھی نانی کے ساتھ متھانی سے دہی بلوتے، مکھن نکالتے، خوب مزہ آتا تھا، اور گول چکی پہ کھڑا مسالہ پیستے تھے۔ دھان سے چاول کوٹنے کی دھنکٹی یعنی ڈیکی سے چاول کوٹتے تھے۔ ان سبھی کاموں کو کرنے میں بہت مزہ آتا تھا، کیونکہ شہر میں سیمت دائروں میں ہی ہم سمٹ کر رہ جاتے ہیں، کوئی روک ٹوک لگانے والا بھی کوئی نہیں، سبھی لاڑ دلاڑ کرتے، جو بھی کہتے ترنت مل جاتا تھا۔ جیون کا اصلی آنند تو گاؤں میں ہی ملتا ہے۔ رات کو چھت پر بڑی دری لمبا بستر بچھا جب ساتھ ساتھ سوتے ہوئے مستی کرتے تھے، چاند ستاروں کو نہارتے، ان گنت تاروں کی گنتی کرتے، لیکن بس گنتے ہی رہ جاتے، سارے تارے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے، پھر نانا جی قصے کہانیاں سناتے، ہم کھلی چھت پر ہی سو جاتے، نہ کولر نہ پنکھے کی ضرورت پڑتی تھی۔ کھلے آسمان کے نیچے چھت پر صبح آرام سے اٹھتے تھے، جب سورج کی روشنی آنکھوں پہ پڑتی تھی اور نانی کہتی اب اٹھ بھی جاؤ، چائے بن گئی ہے، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ہمارے نانا جی گاؤں کے بہت بڑے پنڈت جی تھے، جو بڑے ہوٹلوں میں صبح پوجن کرنے جاتے تھے تو وہاں سے روز تازی مٹھائیاں، گرم ناشتہ لے آتے تھے۔ ہوٹل کا مینیجر بھی بہت کچھ کھانے کے لیے نئی نئی چیزیں دے دیتا تھا، اپنے ناتن کے لیے لے جائیے۔ گاؤں میں رہنے والے بہت ہی آدر بھاؤ سمان کرتے ہیں، جو نانا جی کو سمان دیتے وہی ہمیں بھی پیر چھو کر چرن اسپرش کرتے تھے اور ہم انہیں ڈھیر سارا آشیرواد دے خوش ہو جاتے تھے۔ ایک بار ہم تینوں بھائی بہن نانی کے گاؤں ننہال گئے۔ اس سمے گاؤں کی سڑکوں پر کاریہ چل رہا تھا تو موٹر گاڑی مارگ میں ہی بند ہو گیا تھا۔ کوئی سادھن اپلبدھ نہیں ہونے کے کارن ماما جی نے ہمیں 5 کلومیٹر دور پیدل یاترا کروا دیا تھا۔ کچے راستوں پر چلتے جا رہے تھے، گاؤں کی دھول بھری پگڈنڈیوں پہ چلتے، کھیت کھلیانوں کا درشیہ دیکھ اولوکن کرتے ہوئے آخر نانی کے گاؤں پہنچے۔ جیسے ہی گھر پہنچے نانی ہماری حالت دیکھ ماما جی پر برس پڑی۔ شہر کے بچوں کو اتنی دور کچے راستوں پر چلاتے ہوئے لے آیا، کوئی بیل گاڑی کا انتظام کر لیتا، اس میں بٹھا کر لے آتے۔
نانی نے بہت کچھ کھانے میں بنایا تھا۔ ہاتھ منہ دھو کر کچھ کھایا، مٹکے کا ٹھنڈا پانی پی کر آرام کیا، ساری تھکان دور ہو گئی۔ نانی ہر روز نئے نئے پکوان وینجن بنا کر کھلاتی، کبھی چکی پر پسا ہوا ستو، کبھی بیل کا تازہ شربت۔ بیل کے اوپری چھلکے میں پانی ڈال کر پیتے تھے۔ سوکھے ہوئے بیر کا مربع گڑ ملا کر بناتی، بیر کو کوٹ کر اس کا چورن، مسالہ پاؤڈر ڈال کر کچھ لکڑی میں کھٹا میٹھا سوادشٹ وینجن بنا کر ہمیں کھلاتی تھیں۔ ہم سبھی بچے مل کر کھاتے پیتے مستی کرتے ادھم مچاتے ہوئے گاؤں میں رہنے کا لطف اٹھاتے تھے۔ کچھ دن گاؤں میں رہنے کے بعد جب ہم گھر جانے کی باری آتی تو ہم جانے کی تیاری کرتے تو ماما جی ہمیں ہاٹ بازار دکانوں پر لے جاتے، ہماری من پسند چیزیں لا کر ہمیں دیتے تھے اور ہماری شہر کی اور جانے کی وداعی ہونے کی تیاری ہونے لگتی۔ ہم نانی سے گلے مل کر خوب روتے، ماما مامی جی بھی اداس ہو جاتے تھے۔ اب تو اگلے سال کی گرمی کی چھٹیوں میں ہی ملاقات ہوگی، تب تک ہماری پڑھائی لکھائی پھر سے شروع ہو جائے گی، ہم بھی ویست ہو جائیں گے۔ آج ورتمان استھتی میں تو گھر پر ہی رہ کر گرمیوں کی چھٹیوں کا سب آنند لیتے ہیں۔ نانی کے گھر گاؤں جانے کا سکھد انوبھو صرف بھولی بسری سنہری یادوں میں ہی سجوئے رکھا ہے۔ اب تو کوئی نانی کے گھر نہیں جاتا، صرف سب اپنے گھر میں ہی گرمیوں کی چھٹیاں منا لیتے ہیں، جو کہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو لوگ جیسے بھول ہی گئے ہیں نانی کا گھر۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔